بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ایمان، کلمے کی محنت اور دعا کی قبولیت کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ناظرین، دعا کی قبولیت کا ایمان اور کلمے کی محنت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ناظرین، ہم اپنے ایمان سے اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غیروں کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ کی طرف سے ایمان کی جو دعوت دی گئی ہے وہ صحابہ کو نمونہ بنا کر دی گئی ہے۔ ایک صحابی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں بھی ایمان والوں میں شامل ہو گیا۔ تو فوراً وحی آ گئی اور فرمایا کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوئے، یہ صرف اسلام لانے والوں میں شامل ہوئے ہیں۔ ایمان لانے والے تب بنیں گے جب اللہ کے حکموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں گے۔ دوستو، جب ایمان نہیں ہوتا تو دین اپنی سطح سے گرتے گرتے صرف فرائض تک آ جاتا ہے، جبکہ فرائض تو کفر اور اسلام کی دیوار ہیں۔ اگر یہ دیوار بھی بیچ سے ہٹ جائے تو بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ جب ایمان نہیں ہوتا تو وہ صرف نماز ہی کو پورا دین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ آخری چیز رہ گئی ہے اس کے پاس۔ اسلامی معاشرہ اس سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک پریشانی آتی ہے بے دینی کی وجہ سے، اور ایک پریشانی آتی ہے ناقص دین کی وجہ سے۔ ناظرین، ناقص دین یہ ہے کہ ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے چلیں، جیسے ہم نے پورے دین کا نام صرف نماز رکھ لیا ہے۔ اس سے پریشانی تو آئے گی، کیونکہ جب انسان چاہے گا کہ میں اپنے اعتبار سے دین پر چلوں اور کامیابی مجھے پوری ملے، پھر شکایت کرے گا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، پھر بھی مجھ پر یہ حالات آ رہے ہیں۔ ایمان کی دعوت کے نکل جانے سے کلمے کے بول کا نام ایمان ہو گیا ہے۔ ایمان کی سب سے ادنا علامت یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا سمجھا جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ بھی اس کے اندر نہیں بچتا۔ یہ سب سے آخری درجہ ہے ایمان کا۔ ایک آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، حرام کو حرام نہ سمجھے، تو اب اس کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں بچتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں دعوت سے ایمان سیکھنا ہے، اور پھر اپنا یقین بنانے اور سارے عالم کے انسانوں کو صحیح یقین پر لانے کے لیے ہمیں کلمے کی دعوت کو مسلمانوں میں زندہ کرنا ہے اور کلمے کی محنت کو کرنا ہے۔ ناظرین، کلمے کی دعوت کیا ہے کہ اس بات کا تذکرہ کرنا اور احساس پیدا کرنا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے حکموں کو مانیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے۔ اب اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میری زندگی میں آ جائیں اور سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے کوشش محنت کرنا ہم سب کے ذمے ہے۔ اس ذمہ داری کا اپنے اور سارے انسانوں میں احساس پیدا کرنا کلمے کی دعوت کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو کلمے کی دعوت دینے والا بنایا تھا، اور ہر ایک یہ جانتا تھا کہ میں امت کی ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ ہمیں ہر امتی کے اندر اس بات کا احساس پیدا کرنا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہونے کی حیثیت سے ہر امتی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ تمہیں انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ایمان کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد اپنے ایمان کی ترقی کے لیے اپنے گھر سے لے کر عالمی سطح پر امت کے ہر فرد کو کلمے کی دعوت دے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کی دعوت خود ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائیں۔
اللہ رب العزت نے سارے اسباب اپنی قدرت سے بنائے ہیں، لیکن اپنی قدرت کو اسباب میں نہیں رکھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو اپنی ذات میں رکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی قدرت ایمان والوں کے ساتھ ہے اور اعمال پر یقین کی شرط رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر دنیا میں کوئی سبب نہ ہوتا تب بھی ایمان والا کہتا کہ ہماری ضرورتوں کو ہمارے اللہ پورا کریں گے، کہ پالنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب اس لیے بنائے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ تم یقین ان اسباب پہ رکھتے ہو یا یقین میری ذات پہ رکھتے ہو اور میرے احکامات پر رکھتے ہو جس پر ہم نے وعدے کر رکھے ہیں۔ دوستو، دعاؤں کی قبولیت اعمال کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے کامیابی کا وعدہ جو کیا ہے وہ اپنے حکموں کو پورا کرنے پر کیا ہے۔ یہ کہ تم میرے حکموں کو پورا کرو، ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ یعنی اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنا ہمارے ذمے ہے اور کامیاب کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ ناظرین، کلمے کی دعوت سے یقین بھی بدلتا ہے اور ماحول بھی بدلتا ہے۔ مولانا سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کی دعائیں بھی کلمے کی دعوت سے قبول ہوں گی، کیونکہ کلمے کی دعوت دعا کی قبولیت کی شرط ہے۔ کلمے کی دعوت اور دعا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے ناظرین، پہلے ہم اب تک کی گزری ہوئی زندگی پر استغفار کریں کہ ہم نے اب تک یہ بات نہیں سمجھی کہ ہم انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ بڑے جرم اور توبہ کرنے کی بات ہے، تو پہلے استغفار کریں، پھر توبہ کریں اور پھر خود کو کلمے کی دعوت پر لائیں، اپنا ایمان بنانے کی محنت کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو یہ سب کرنے کا انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے، آپ سب بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس کام کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔